بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر دین تصویر سے پھیلتا ہے تو آواز بند کر دو، اور اگر دین آواز سے پھیلتا ہے تو تصویر بند کر دو۔ اٹھا قلم تو علم کے دریا بہا دیے، گھر گھر نبی کے ذکر کے جلسے سجا دیے۔ سرتاب علم دین کا وہ آفتاب ہے، وہ رضا، وہ حامد رضا، وہ مصطفیٰ رضا، وہ اختر رضا، سب کے سب ہمارے ہیں۔ شافعیت میرا فقہ، مسلک اعلی حضرت میرا دین و مذہب و مسلک شافعیت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا نعرہ، میرا نشان۔ بریلویت میری پہچان۔ آئے گے ابھی اور بھی فتنے یہاں، آئے گے ابھی اور بھی فتنے یہاں۔ نامہ اختر لے کے رخصت کیجئے، نامہ اختر لے کے رخصت کیجئے۔ یزید کون تھا؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یزید کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، اس لیے یزید کو احمد بن حنبل نے کافر کہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یزید کو نہ ہم مسلمان کہتے ہیں نہ کافر کہتے ہیں، ہم سکوت کرتے ہیں۔ امام محمد غزالی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کو ظالم کہا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اس وقت سے امور خلافت اس خاندان سے بالکل منقطع یعنی ختم ہو گئی، اور یزید بلا شرکت غیر سلطنت اور دولت پر مسلط ہوا۔ حوالہ مجربات امام غزالی شافعی، صفحہ نمبر 365۔ مجدد دین و ملت اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یزید خبیث تھا، یزید پلید تھا، یزید فاسق اور فاجر تھا۔ مولانا امجد علی مصنف بحر شریعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یزید پلید، فاسق، فاجر، مرتکب کبائر تھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یزید سب انسانوں میں بدتر تھا، یزید شقی بدبخت تھا، یزید اہل سنت کا دشمن تھا۔ یزید نے صحابہ کرام تابعین کے قتل کا حکم دیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، یزید شرابی تھا، زانی تھا، حرام عورتوں کو حلال کرنے والا تھا، یزید خدا کا دشمن تھا۔ حضرت سرکار داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یزید کو اللہ تعالی رسوا کرے۔ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یزید ناخلف تھا۔ امام ربانی مجدد الفسانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یزید بدبخت تھا، یزید فاسقوں کے گروہ سے تھا، یعنی فاسقوں کی جماعتوں میں سے تھا۔ یزید لعنت کا حقدار ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، یزید کا کفر معتبر روایات سے ثابت ہے۔ یزید نے دین مصطفیٰ کے ساتھ کفر کیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور ابن زیاد اور یزید پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے صدی کے مجدد ہے۔ ان کے دربار میں یزید کو کسی نے امیر المؤمنین کہا
تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو امیر المومنین کہنے والے کو 20 کوڑے لگوائے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، تمام اہل ایمان یعنی مسلک اعلی حضرت والوں نے یزید کو یزید پلید ہی کہا، فاسق و فاجر ہی کہا، شرابی، زانی اور بد کردار ہی کہا، اس پر لعن طعن ہی کیا اور کرتے ہیں۔ اور یزید وہ نابکار، وہ بدبخت آدمی تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد 1400 سال گزر گئے، سنی تو سنی، کسی خارجی وہابی نے بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا۔ یزید کی حکومت 3 برس 6 مہینے تک رہی۔ یزید کی حکومت کا پہلا سال مدینہ منورہ سے کوفہ تک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا پر ظلم و ستم، یہاں تک کہ 3 دن بھوکے اور پیاسے رکھ کر شہید کرنے اور ان کے سروں کو اور ان کے پاک مستورات کو کوفہ اور دمشق کی گلی کوچوں میں گھمانے اور پھرانے میں گزرا۔ یزید کی حکومت کا دوسرا سال مدینہ شریف پر لشکر کشی کرنے، مدینہ شریف میں 10,000 افراد کو شہید کرنے، مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھنے، 3 دن اور 3 راتیں مدینہ شریف کی پاک دامن عورتوں کو اپنے لشکر پر حلال کرنے میں، مسجد نبوی شریف میں 3 دن اذان اور اقامت اور نماز بند کرنے میں گزرا۔ یزید کی حکومت کا تیسرا سال کعبہ شریف پر حملہ کرنے، کعبہ شریف پر پتھر برسانے، کعبہ شریف کو آگ لگا کر جلانے میں گزرا۔ باقی جو مہینے اور وقت جو گزرا وہ بدکاری کرنے، بندر کا کھیل دیکھنے، سگے بھائی اور بہنوں کا نکاح کرنے، شراب پینے، زنا کرنے، طوائف کا ناچ دیکھنے اور نچوانے اور شریعت کے حدیں توڑنے میں گزرا۔ یزید کم وقت کی قبر پر سیسا پگھلانے کا کارخانہ قائم ہے۔ رات دن اس کے قبر پر سیسا پگھلانے کے لیے آگ لگائی جاتی ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ دمشق میں جہاں سب سے زیادہ کچرا پھینکا جاتا ہے، اس کچرے کے ڈھیر کے نیچے اس مردود کی قبر ہے۔ یزید مردود کی موت اس حال میں ہوئی، وہ مہلک بیماری میں مبتلا ہوا، اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، پاؤں پٹک پٹک کر وہ مرا، اور جسم بے حد بدبودار ہوا کہ اس کے قریب ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ وہ مرا تو اس کے حالی موالی نے گھڑا کھود کر زمین میں لاش دبا دی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یزید پلید ایک ایرانی لڑکی پر عاشق ہوا۔ لڑکی کو لے کر وہ مردود ایک جنگل میں گیا، اور وہ لڑکی یزید سے بے انتہا نفرت رکھتی تھی۔ اس لڑکی نے موقع پا کر یزید کو پیچھے سے خنجر مارا اور یزید وہیں پر مرا۔ کئی دن تک اس کی لاش جنگل میں سڑی پڑی رہی، اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اس کا جسم گل گیا، سڑ گیا۔ پھر کئی دن کے بعد اس کے
حالی موالی کو پتہ چلا، وہ پھر جنگل میں گئے اور جو کچھ اس کا جسم بچا کچا تھا اس کو گڈھا کھود کر اس کی لاش کو زمین میں دبا دیا۔ اے خارجیوں، اے وہابیوں، نجدیوں، دیوبندیوں، تم یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہو، تم یزید کی مجلس کیوں نہیں پڑھاتے؟ اپنے بیٹوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے؟ یزید اور یزیدیت ہمیشہ مردہ ہے، اور حسین اور حسینیت ہمیشہ زندہ ہے۔ بے عشق محمد جو کہ پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار انہیں بخاری نہیں آتی۔ اور ہم سنی بریلوی عشق رسول میں بخاری پڑھتے ہیں، اس لیے بخاری کا معنی بھی ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخاری شریف کی اس حدیث میں فرمایا، جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ اس حدیث شریف کا سہارا لے کر وہابیوں نے کہا قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا یزید تھا، لہذا یزید بخشا ہوا ہے اور جنتی ہے۔ اس حدیث کو ہم تمام سنی بریلوی مسلک اعلی حضرت والے دل سے مانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ تمام وہابیوں کو مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلی حضرت والوں کا چیلنج ہے۔ قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والے سپہ سالار حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، اور ان کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصار رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حوالہ ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 340۔ حضرت عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہجری 46 یا ہجری 47 میں ہوا، یعنی قسطنطنیہ پر پہلا حملہ ہجری 46 یا ہجری 47 سے پہلے ہوا۔ پہلے حملے میں یزید شریک نہیں تھا، بلکہ سن ہجری 49، سن ہجری 50 یا سن ہجری 52 یا سن ہجری 55، یعنی حضرت عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے حملے کے 2 سال بعد یا 3 سال بعد یا 5 سال بعد یا 8 سال بعد یزید صرف ایک حملے میں شریک تھا، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ خارجی یزیدی، وہابی یزیدی، دیوبندی یزیدی، غیر مقلد یزیدی یزید کو بخشا ہوا اور جنتی کسی بھی صورت میں جنتی ثابت نہیں کر سکتے۔ یزید کو بخشا ہوا اور جنتی ثابت نہیں کر سکتے۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں گار ہے، جسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی وادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سگے امام احمد رضا خاک پائے جانی میاں تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہم، سنی بریلوی شافعی ملکہ پوری۔